اس ویڈیو میں آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جادو کیا ہے، اس کے پیچھے ایسی کون سی قوت ہے، کیونکہ ہر فعل کے پیچھے فاعل بھی ہوتا ہے۔ آخر کوئی قوت متحرکہ ایسی تو ہے جس سے حرکت آگے ہو رہی ہے، جس سے آنکھیں بھی دھوکہ کھا رہی ہیں، جسم پر اثرات بھی ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی میں جدائی بھی ڈالی جا رہی ہے۔ قرآن اور حدیث کی طرف جانے سے پہلے ہم جادو کے لغوی معنی بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جادو کی لغوی معنی ہے مخفی انداز میں باریک ترین عمل جس کا سبب پوشیدہ رہے، اور اسے عربی میں کہتے ہیں کہ میں نے بچے کو مسحور کر دیا، یعنی اسے دھوکہ دیا اور اسے آزمائش میں ڈالا۔ جادو جھاڑ پھونک اور گرہیں دینے کا عمل ہے جو قلب و جسم میں براہ راست اثر کرتا ہے، پھر اس سے انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان جدائی بھی ہو سکتی ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا ہی یہ عقیدہ ہے کہ جادو برحق ہے۔ آئیے ہم جادو کو احادیث اور قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس حد تک جادو انسان کی صحت، زندگی اور ازدواجی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فلق کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، اور پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی جادوگرنیوں سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرماتے ہیں، شیطان ہی کفر کیا کرتے تھے، لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، اور اس عمل کی بھی جو بابیل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو بھی اس فن کی باتیں نہیں بتاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو بس ایک ذریعہ امتحان ہیں، سو تم کہیں کفر نہ اختیار کر لینا۔ مگر لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھ لیتے جس سے وہ جدائی ڈالتے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، حالانکہ وہ کسی کو بھی نقصان اس کے ذریعے نہ پہنچا سکتے، مگر ہاں جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور یہ وہ چیز سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے اور انہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، اور یہ خوب جانتے ہیں کہ جس نے اسے اختیار کر لیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ صحیح بخاری شریف کی جلد سوم کی حدیث نمبر 715 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا۔ میرے پاس 2 شخص یعنی 2 فرشتے حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام آئے، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ یہ یہودیوں کے حلیف بنی زریق کا ایک فرد تھا اور منافق تھا۔ پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ کنگھی اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو فرمایا، عائشہ اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر یعنی کہ اوپر کا حصہ شیطان کے سروں کی طرح تھے۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے اسے کھولا کیوں نہیں، یعنی اس جادو کو نکالا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ کسی اور شخص کو کسی برائی میں مبتلا کر دوں، جس کا مطلب تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگ کسی برائی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ پھر آپ کے حکم سے اسے دفن کر دیا گیا۔ اس حدیث کے بعد اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جادو ہم پر اثر نہیں کرتے۔ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے کہ جیسے خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ جادو کا اثر انسان پر جنات کے ذریعے کرایا جاتا ہے، اور یہ سراسر شیطانی عمل ہے، اور
اور یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ شیطان خود ایک مخلوق نہیں ہے، شیطان صرف ایک رویہ ہے جو کہ انسان اور جنات اپناتے ہیں۔ شیطانیت جنات اور انسان دونوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ سورہ الناس کی آخری 2 آیات بھی اسی بات کا حوالہ دیتی ہیں، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صحیح بخاری شریف کی جلد سوم کی آیت نمبر 700 ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر سورہ اخلاص، سورہ الناس اور سورہ الفلق سب پڑھ کر دم کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ پاتا تھا وہاں تک ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسی طرح سے کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ احادیث میں آیت الکرسی کو بھی حفاظت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اگر آیت الکرسی پڑھ کر اپنا حصار لگا لیا جائے تو انسان صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ جادو کے متعلق اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ازواج مطہرات پر جادو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دم کے بارے میں احادیث بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کر کے ان کی حفاظت یقینی بنائیے۔ آنے والی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔